تو اوقات مخصوص ہوتے ہیں کہ اس وقت میں آنا ہے، اس وقت میں آ سکتے ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کی زیارت میں تو حج فرض ہے جو مخصوص وقت میں ہوتا ہے۔ دوسرا عمرہ ہے جو سال بھر میں بجز 5 دنوں کے کسی بھی وقت میں ہو سکتا ہے، رات ہو یا دن ہو۔ ان 5 دنوں میں جو حج کے 5 دن ہیں ان میں تو عمرہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ حج کا مخصوص وقت ہے۔ اس کے علاوہ جس دن جتنے دل چاہے عمرے کریں، کہ یہ بھی اللہ کا فضل عظیم ہے کہ مشتاق لوگوں کی حاضری کے واسطے ہر وقت حاضری کی اجازت فرما دی۔ عمرہ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اس لیے کم سے کم ایک عمرہ تو آدمی ضرور کر لے۔ 2 اماموں کے نزدیک یہ مستقل واجب ہے اور 2 کے نزدیک سنت ہے۔ بعض علماء نے تو اس کو واجب کہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے بعض نے فرض کفایہ، اس لیے ایک عمرہ تو جو شخص جانے کی طاقت رکھتا ہو یا وہاں پہنچ جائے وہ ضرور ہی کر لے۔ قرآن پاک میں اس کا حکم فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا ادا کیا کرو حج اور عمرے کو خالص اللہ پاک جل شانہ کے واسطے۔ تو دیکھو یہ عمرہ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین عمل نیکی والا حج یا نیکی والا عمرہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ عمرہ یہ چھوٹا حج ہے، یعنی جو برکات اور ثمرات حج کے ہیں وہی کمی کے ساتھ میں عمرے کے لیے ہے۔ ہاں حدیث ہے، نہیں پکڑنا کسی کو نہیں، صرف ثواب کی بات ہے۔ یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے تک کے درمیان میں جس قدر گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی خطاؤں کا کفارہ ہے، یعنی درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ پاک جل شانہ کا وفد ہے۔ وفد مثلا 20 آدمی کسی منتری کے یہاں چلے جائیں، 50 آدمی یا 100 آدمی اکٹھے ہو کر چلو بھائی وہاں چل لے اور وہاں جا کے اپنی بات کو رکھیں گے، تو یہ وفد ہے۔ اگر وہ لوگ دعا مانگیں تو اللہ پاک جل شانہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر وہ اللہ پاک جل شانہ سے مغفرت چاہیں تو ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کا 3 آدمی وقت ہے، 3 قسم کے لوگ، ایک مجاہد، دوسرے حاجی اور تیسرے عمرہ کرنے والے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ پاک جل شانہ کے وفد ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے اور اللہ سے جو مانگتے ہیں ان کا سوال پورا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ان کو دیا جاتا ہے اور قبول ہوتا ہے، جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو ملتا ہے۔ اور اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کسی اونچی جگہ پر کوئی شخص لبیک کہتا ہے یا تکبیر کہتا ہے تو اس کے سامنے کا سارا حصہ زمین کا دنیا کے ختم تک لبیک اور تکبیر کہنے لگتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو ملتا ہے، اور ایک درہم کے بدلے 10 لاکھ درہم دیے جاتے ہیں۔ یعنی 1 روپیہ اگر خرچ کریں گے تو 10 لاکھ کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مکے کے رہنے والے اگر اس بات کو جان لیں کہ حاجیوں پر ان کا کتنا حق ہے تو ان کی آمد پر یہ لوگ جا کر کے ان کی سواریوں کو بوسا دیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ پاک جل شانہ کا وفد ہے، یعنی یہاں کے لوگ سواریوں کو بوسا دیں، سواریوں کو جا کر کے چومیں۔
دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مطابعت کرو درمیان حج اور عمرہ کے، کہ وہ دونوں مفلسی اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا آگ کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ یعنی حج اور عمرہ جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ مفلسی کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے اب کہ 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ دیکھو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ایک مرتبہ ڈاکٹر کے یہاں جا کر کے بھرتی ہو جائے تو نہ معلوم کتنا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ ابھی دیکھو ایک صاحب نے مجھے فون کیا کل مجھے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ قاری صاحب دعا کرنا، ہم بہت سخت ترین پریشانی میں ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ روپے لگا کر کے ابھی بچی کی شادی کی تھی، اچانک سے طبیعت خراب ہوئی اور ہم نے جو چیک اپ کرایا تو چیک اپ میں ایک گردہ بالکل ختم ختم ہو گیا۔ اب وہ گردہ نکلوانا پڑا۔ اب 2 دقتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپریشن بہت بڑا ہوا ہے، گردہ نکالنے کا لاکھوں روپے تو اس میں خرچ ہو گئے، اور دوسری پریشانی یہ ہے اب کہ جو سسرال والے ہیں وہ پتہ نہیں اب اسے رکھیں گے نہیں رکھیں گے۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اللہ اپنی رحمت سے رحم فرمائے اور اللہ حفاظت میں رکھے۔ تو دیکھو حدیث شریف میں ہے اب کہ حج اور عمرہ درمیان مطابعت عمر میں اضافہ کرتی ہے، یعنی حج اور عمرہ ان کے ذریعے سے اللہ عمر کو بھی بڑھاتے ہیں اور فقر اور گناہوں کو ایسے زائل کرتے ہیں جیسا کہ آگ کی بھٹی میل کو زائل کرتی ہے۔ فقر یعنی جو کمزوری ہے، مثلا کمزوری کا مطلب کاروبار کا نہ ہونا، اور غریبی کو اور گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کرتے رہو کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ایسا زائل کرتے ہیں جیسا بھٹی لوہے کے زنگ کو۔ حدیث میں ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت فقر کو روک دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لگاتار حج کرنا اور لگاتار عمرہ کرنا فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا کہ آگ لوہے کے میل کو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرے میں مطابعت کرنا عمر کو بھی بڑھاتا ہے اور روزی کو بھی زیادہ کرتا ہے۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے عمرہ لکھا ہے کہ عمرہ کثرت سے کرنا یہ مستحب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں بشرط قدرت کم سے کم 1 عمرہ نہ کرے، اور 2-3 کر لے تو بہت بہتر ہے۔ تو دیکھو اس کے لیے سب سے آسان ہے، مثلا ہمیں 20 دن ملے یا 10-12 دن ملے تو ہم ان میں کم سے کم 1 عمرہ روزانہ کر لیں تو پورے سال میں، باقی تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ سے ہم لو لگا لیں، یا اللہ جو ہم میں ہمت تھی ایک سفر میں ہم نے کر لیے، اب تو اپنی رحمت کاملہ سے یا اللہ ہماری تو نیت یہ ہے اب کہ ہر مہینے کا 1 عمرہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہر مہینے کا عمرہ کیسا ہوگا؟ مثلا ہم آئے 15 دن رکے ہم مکے میں یا 12 دن رکے ہم نے روزانہ 1 عمرہ کر لیا تو پورے 12 ہو گئے۔ جب 12 عمرے ہو گئے تو اب پورے سال کے ہو گئے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کہ اگلے سال اللہ بلائے گا تو پھر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمت نہ ہاریں اور پوری کوشش کریں، یہ حدیث کے اندر ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب کے سب پوری کوشش کریں گے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ عمرے ہو سکتے ہیں، چونکہ آج کا دن باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو یہ مدینہ طیبہ، چونکہ ہم کل کو مدینہ پاک میں جائیں گے، اور مدینہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہوگی، اس کے لیے میری شفاعت